السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، پاکستان کے رشیا کے ساتھ ریلیشنز، ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں ٹاپک سٹارٹ کروں، ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ کمپٹیٹیو ایگزام کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ اس چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو کائنڈلی آپ اسے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ ان فیوچر آپ کو کافی ہیلپ فل ثابت ہونے والا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی، اپنے جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی طرف۔ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے جو رشیا کے ساتھ ریلیشنز ہیں ان کا پاکستان افیئرس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان اینڈ چینجنگ ریجنل اپریٹس۔ یہ بیسیکلی یہی ہے کہ جو اوورال آپ کے ریجن کے اندر جو چینجنگز ہو رہی ہیں اس میں، اور پاکستان کا اس کے اندر کیا رول ہے۔ اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ کرنٹ افیئر کا دیکھیں تو اس میں پراپر یہ مینشن ہے پاکستان کے ریلیشنز ود اٹس نیبرس، اینڈ اس کے اندر رشیا مینشن ہے۔ سو اگر آپ اپنے پاکستان افیئر اور کرنٹ افیئر دونوں کے سلیبس، جو سی ایس ایس کا سلیبس ہے اس میں دیکھیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی، یہ میرا نام ہے سہیل عباس اور میں اس آفیشیل، یہ سوری یہاں پر آفیشیل لکھنا تھا، یہ لرن ود سہیل آفیشیل کے یوٹیوب چینل کے ذریعے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اگر ہم آؤٹ لائن دیکھیں جو کہ ہم پاکستان رشیا کے ریلیشنز کے دوران پڑھیں گے، تو سب سے پہلے میں آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں گا۔ اس کے بعد ہسٹریکل آؤٹ لک دیکھیں گے، یہ ہم 1947 سے آن ورڈ اپنی 2022 تک، یہ جو کل تک کا جو 15 سے 16 سپتمبر کو جو ایس سی او کی سمٹ ہوئی ہے وہاں تک ہم یہ تقریباً کمپلیٹ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ہسٹری دیکھیں گے، پاکستان کی ہسٹری کے، پاکستان اور رشیا کے ریلیشنس میں ہسٹری کے دوران کیا امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے ہیں۔ ان میں دو جو میجر ایئرس تھے، ایک 1979 اینڈ 2014، یہ دو جو ایئرس ہیں یہ کافی امپورٹنٹ ہیں، ہم ان کو باری باری دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان اور رشیا کے درمیان ایریاز آف کولیبریشن اور کنورجنس کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ پوٹینشیل آف کولیبریشن کیا ہے پاکستان اور رشیا کا۔ سملرلی پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کنورجنگ جو انٹرسٹ ہیں پاکستان اور رشیا کے، جو کہ ابھی اسٹارٹ ہوئے ہیں، جن میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہے، کاؤنٹرنگ ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم ہے، انٹر ریجنل کنیکٹیوٹی ہے، اسٹریٹجک لیول کوآپریشن ہے، اینڈ پاکستان رشیا ڈیفینس کوآپریشن ہے۔ ہم ان کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم پاکستان کے، جو کہ ابھی اس کے اندر میں نے مینشن نہیں کیے، وہ انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں کریں گے، ہم فیوچر آف پاکستان رشیا ریلیشنز دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ امپلیکیشنز دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان رشیا کے جو ریلیشنز ہیں ان کے دوران ان میں چیلنجز کیا کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اوورال جی ہم اپنا جو پاکستان رشیا کے ریلیشنس ہیں ان کو تھورولی اسٹڈی کریں گے، تاکہ آپ کا اگر کسی بھی اینگل سے کویشچن آتا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا وہ سالو ہو جائے گا۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی انٹروڈکشن پہ۔ تو واشنگٹن نے، جو واشنگٹن یو ایس کے پہلے پریزیڈنٹ تھے، کمانڈر ان چیف رہے تھے پہلے، فاؤنڈنگ فادر تھے، انہوں نے کہا تھا اپنے فیئر ویل ایڈریس میں، یو ایس کو روکا تھا کہ آپ نے کوئی پرماننٹ فرینڈ نہیں بتانا، کوئی پرماننٹ اینیمی نہیں بنانا، اونلی جو آپ کے پرماننسی ہونی چاہیے وہ انٹرسٹ بیسڈ ہونی چاہیے۔ اور وہ سٹیٹمنٹ یو ایس کی آج تک چلی آ رہی ہے اور ان کی پالیسی آلموسٹ اسی بیس پہ ہوتی ہے۔ انہوں نے آج تک نہ پرماننٹ فرینڈز بنائے ہیں، نہ آپ پرماننٹ اینیمیز بنائے ہیں۔ اگر آپ اس کو، آپ کی میں اگزامپل دے دوں تو آپ دیکھیں کہ چائنا اس کا کولڈ وار کے دوران دوست تھا، اس ٹائم دشمن ہے۔ کیا بیس کیا ہے؟ انٹرسٹ۔ اگر آپ دیکھیں کہ نو پرماننٹ فرینڈس پہ آئیں تو پاکستان اس کا 3 سے 4 بار دوست رہا ہے، ابھی کیا ہے؟ دشمن۔ اگر فار ایگزامپل آپ ایون کہ یہ چلو پاکستان کی تو ایک ایکسیپشنل کیس ہے، اگر آپ یو کے کو دیکھ لیں، اگر آپ جو یورپ ہے اس میں دیکھ لیں، تو ٹرمپ کا جو نیٹو کے دوران جو اس کا ہوا، جو اس نے سین کیا، اس کے علاوہ آپ اوکس دیکھ لیں جس میں فرانس کو کافی نقصان ہوا اور فرانس نے ایون کہ اپنے ایمبیسڈرز واپس بلا لیے تھے یو ایس سے۔ تو یہ جو بیسک تھنگ ہے جو اوور آل پولیٹکس میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ اوور پاور کرتے ہیں ہر چیز کو۔ کوئی آپ کا دوست نہیں ہے، کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے، صرف آپ کے انٹرسٹ ہیں۔ تو یہی انٹرسٹ ہیں جو کہ چینجنگ ریجنل ڈائنامکس میں پاکستان کے اندر جو ہمارے ہیں وہ چل رہی ہیں، وہ چینج ہوئی ہیں فرام دا ویسٹ ٹو ایسٹ۔ مطلب کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ اب امریکہ سے
جو ویسٹ تھا پہلے ہمارا اب ایسٹ کی طرف ہوا ہے جس میں رشیا اینڈ چائنا ہے. Convergence in interest engenders a new chapter of ties between Pakistan and Russia to protect national interests, peace and stability and in the region. Sorry. ٹھیک ہے. New agreements are being discussed as romance between Pakistan and Russia has been seen in the recent past. ٹھیک ہے. یہ جی اس کا انٹروڈکشن تھا. اس کو آپ فردر انہینس بھی کر سکتے ہیں اور یہ تو اوور آل جنرلی میں نے دے دیا ہے لیکن آپ کا جو ایگزام ہال کے اندر جو آپ کا انٹروڈکشن ہونا چاہیے وہ اکارڈنگ ٹو یور کویسچن ہونا چاہیے کہ وہ کویسچن کیا انہوں نے پوچھا ہے. آپ نے بس اپنے اس کویسچن کو آپ کے اس انٹروڈکشن کو اس کویسچن کے انداز میں مولڈ کرنا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں جی ہسٹوریکل آؤٹ لک دیکھتے ہیں. ہم ٹائم لائن دیکھیں گے 1947 سے آن ورڈ. تو سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو پاکستان جیسے ہی 1947 میں اس دنیا کے نقشے پہ ابھرا تو کولڈ وار کا زمانہ تھا. اس ٹائم یو ایس ایس آر اور یو ایس دیور لاکنگ دیئر ہارنس ود ایچ ادر اور جنگ کا ایک آغاز تھا. اس ٹائم دنیا دو حصوں میں بٹ چکی تھی. دو بلاکس بن چکے تھے. ایک ویسٹ کا تھا اور ایک ایسٹ کا تھا. جو ویسٹ تھا وہ کیپٹلسٹ بلاک تھا. جو ایسٹ تھا وہ کمیونسٹ بلاک تھا. جو ویسٹ کو جو لیڈ کر رہا تھا وہ یو ایس اے تھا اور جو ایسٹ کو لیڈ کر رہا تھا وہ یو ایس ایس آر تھا جس کو آپ سوویت یونین بھی کہتے ہیں. تو جب اس ایک سنیریو میں پاکستان کا ایمرج ہوا تو پاکستان نے جو ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے ان بلاکنگ میں کس کے ساتھ جانا ہے تو ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم نے ویسٹ کے ساتھ ہی اپنے آپ کو الائن کرنا ہے اور ہم نے یو ایس ایس آر کو ڈراپ کیا ایٹ دیٹ ٹائم. انڈیا جو تھا اس نے اسٹریٹجک آٹونومی اپنی مینٹین رکھی. اس نے اسٹریٹجک الائنس کوئی نہ بنایا جبکہ پاکستان نے سیٹو جو کہ مینیلا پیکٹ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے 1954 میں یہ ہوا. یہ آپ کے ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے. اینڈ سینٹو جو بغداد پیکٹ تھا 1955 میں یہ سائن کیا. یہ پاکستان نے دو الائنسز بنائے. اس کے علاوہ پاکستان ڈیسائیڈڈ ٹو جوائن دا ویسٹ رادر دین دا ایسٹرن بلاک. اچھا اب یہاں پر کویسچن یہ ارائز ہوتا ہے کہ پاکستان نے ایسا کیوں کیا. پاکستان نے ایسٹرن بلاک کو جوائن کیوں نہ کیا. پاکستان کمیونسٹ سائڈ پہ کیوں نہ گیا اور پاکستان کیپٹلسٹ سائڈ پہ کیوں گیا. اس کی جو ملٹیپل انالسٹ جو وجوہات بتاتے ہیں جو ریزنز بتاتی ہیں وہ تین ریزنز تھیں. ان میں پہلی جو تھی ایلیٹ واز ویسٹ بیسڈ ایجوکیٹڈ. آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارے جو علامہ اقبال صاحب تھے ان کی پی ایچ ڈی ادھر سے تھی. اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس تھے. علامہ اقبال تو ویسے ایک جنرلی میں نے یہ اس لیے کہہ دیا کیونکہ وہ بھی فاؤنڈنگ فادرز میں سے تھے. آپ کے جو قائد اعظم تھے وہ بھی ویسٹ بیسڈ انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی. اس کے علاوہ جتنے بھی اوور آل ہمارے لیڈرز تھے انہوں نے ویسٹ میں ہی ایجوکیشن حاصل کی. تو وہ کیونکہ ویسٹ بیسڈ ایجوکیٹڈ تھے تو اوور آل ان کا جو ایک ٹلٹ تھا وہ زیادہ تھا ویسٹ کی جانب. دوسرا اگر دیکھیں تو بریٹن اینڈ دا یو ایس اے ور ان دا سیم بلاک اینڈ پاکستان واز دا کالونی آف انگلینڈ. سو وی انہیریٹڈ دا بلاک فرام آور پیرنٹ اسٹیٹ. کیونکہ وہ دونوں ہماری جو پیرنٹ اسٹیٹ برٹش تھی اور وہ کیونکہ یو ایس کے بلاک میں تھی تو ہمیں بھی اسی میں جانا پڑا. تھرڈ جو تھی پاکستان نیڈڈ ملٹری equipment. The USA then emerged as the biggest arms supplier and its weapons were tested and acted as a reliable in World War One and Two. پاکستان کو ویپنز کی کیوں ضرورت تھی جی. ہمارے لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھا جائے سوری ایسٹ میں ہمارے انڈیا این اگریسو نیبر. آپ کے ویسٹ سائڈ پہ افغانستان جو اس وقت ہمیں دا فرسٹ کنٹری تھا جس نے ہمیں یو این کے اندر جو ہماری ممبرشپ تھی اس کو نگیٹ کیا. مطلب کہ ویسٹ کے ساتھ بھی ہمارے حالات ویسے ہی خراب تھے. ایک ہماری نیشنل اسٹیٹ تھی ہم نے اپنے آپ کو بچانا تھا. ایک سیکیورٹی اسٹیٹ تھی جو کہ آج تک چلی آ رہی ہے. تو اس کے لیے ہمیں ویسٹ کو منانا پڑا اس کی طرف ہمیں جانا پڑا. نیکسٹ اگر چلیں تو ہمارے کیونکہ 1954 اور 55 میں ہم سائن کر چکے تھے سیٹو اور سینٹو اس کی وجہ سے یو ایس نے ہماری بیسز کو یوز کرنا سٹارٹ کر دیا تھا. تو 1960 کے اندر ایک U2 انسیڈنٹ ہوتا ہے. U2 انسیڈنٹ یہ تھا کہ جو یو ایس کے ڈرونز تھے وہ پاکستان کے ایئر بیسز کو یوز کر رہے تھے اور وہ سپائی کر رہے تھے رشیا کے جو بارڈرز ہیں وہاں پر. تو ایک جو ڈرون تھا وہ رشیا نے پکڑ لیا اور اس کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ پاکستان کے ایئر بیس سے اس نے فلائی ہوا ہے. تو اس نے اچھے خاصے الفاظ میں ایک اسٹرانگ جو پروٹیسٹ بھی کیا اور پاکستان کو وارننگ دی کہ نیکسٹ اگر اس طرح کا ہوا تو وہ ول بی ریٹیلیٹ. ٹھیک ہے. تو
اس کے بعد جی پاکستان نے وہ جو ایک بیسز والا سسٹم تھا وہ تھوڑا سا رک گیا. 1965 کے اندر پاکستان کی انڈیا کے ساتھ وار ہوئی. اس میں ہمارا جو ٹرسٹڈ پارٹنر تھا جس کے ساتھ ہم نے C2 اور سینٹو کیا تھا اس کو اس نے وہ ہمیں چھوڑ دیا. ہاؤ ایور جو ہمارا ایک نیا نیبر بنا تھا چائنا 1949 کے اندر اس نے جو ریولوشن آیا اور اس کے بعد وہ ایک ریکگنائز اسٹیٹ بنی وہ اس نے پاکستان کو کافی ہیلپ کیا. اس کے بعد یہ اگر دیکھیں تو پاکستان کا USSR کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے آن کلچر اینڈ سائنٹیفک کوآپریشن. یہ ہمارے کچھ تھوڑے سے اس کے ساتھ ریلیشنز ٹھیک ہونے کی طرف ہو رہے تھے. اس کے کیسے؟ کیونکہ پاکستان اور انڈیا کی وار ہوئی تھی. امریکہ نے ہمیں پھر جو جس طرح ہمیں دھوکہ دیا تھا ڈچ کیا تھا تو ہمارا جو ایک ٹلٹ تھا وہ USSR کی طرف ہوا. 1966 کے اندر USSR نے میڈیٹ کروایا پاکستان اور انڈیا کے دوران. پاکستان in Tashkent Declaration USA was nowhere. سملرلی 1970 کے اندر پاکستان نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ موو چلا وہ یہ کہ USA اور چائنا کو ریکنسلیٹ کروایا. اگر دیکھا جائے تو یہ وہ پوائنٹ تھا جس نے ایک مہر لگا دی تھی USSR کے ڈکلائن پہ. کیونکہ اگر آپ کو ایک انالیسس کے بیس پہ میں ایک اس کی اگزامپل دوں تو پاکستان کا بھی اسی طرح ہی ہوا تھا. جب ہمارا ویسٹ پاکستان ہم سے ٹوٹا تھا تو ہماری جو گورننس تھی اوورال ہمارا جو اسٹرکچر تھا وہ آلموسٹ تباہ ہو گیا تھا. اسی طرح جو اگر اس کو گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو USSR اور چائنا دونوں کمیونسٹ بلاک میں تھے اور ایک جس طرح جڑواں بھائی تھے اس طرح کی کنڈیشن تھی. اگر یہ دونوں اکٹھے رہتے تو US کو جو ہرانا تھا USSR کو وہ بہت مشکل ہوتا. تو US نے ایک بہت ہی اچھا موو چلا. اس نے چائنا کو اپنا دوست بنایا, اس کو ریکگنائز کیا اور چائنا کا کارڈ پلے کرتے ہوئے اس نے USSR کے جو ڈکلائن کی وہ وہاں سے USSR کا ڈکلائن سٹارٹ ہوا جب چائنا نے اپنی جو پالیسی تھی وہ بدلی. تو اس میں پاکستان نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا. اب اس کا ریزلٹ بھی ہمیں ملنا تھا. اس کا ہمیں جو فیڈ بیک تھا جو اس کی ریٹالیشن تھی وہ اس طرح ہوئی کہ USSR نے ریٹالیٹڈ کیا اگریسولی. کس طرح جی 1971 کے اندر اس نے انڈیا اور انڈیا کے ساتھ ایک فرینڈشپ ٹریٹی سائن کر لی اور سملرلی اس نے 1971 کی وار کے اندر ایک اہم رول پلے کیا پاکستان کو ٹوٹنے کے لیے. ٹھیک ہے. سملرلی جب پھر 1979 کے اندر جو رشیا نے انویڈ کیا سوویت یونین نے انویڈ کیا افغانستان کے اندر دین پاکستان نے ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا اس کو توڑنے میں. مطلب کہ اگر اس کو یہ آگے لکھا بھی ہوا ہے کہ پاکستان پلیڈ ہیویسٹ پرائس آف اٹس ڈسممبرمنٹ فار فیسیلیٹیشن آف سینو US ریکونسیلیشن. لیکن الٹیمیٹلی پاکستان نے بھی بعد میں یہی سیم رول پلے کیا تھا USSR کے ٹوٹنے کا. مطلب کہ ان دونوں کنٹریز نے ایک دوسرے کو توڑنے میں کافی امپورٹنٹ رول پلے کیا. نیکسٹ چلتے ہیں تو جی 1972 کے اندر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جیسے ہی ہمیں ڈچ کیا گیا 1971 کے اندر USSR نے انڈیا کو ہیلپ کیا لیکن USA نے ہیلپ نہ کیا تو پاکستان کافی ناراض ہوا USA سے. تو اس نے دوبارہ اپنا جو الائنس تھا جو اپنا رخ تھا وہ USSR کی طرف کر لیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے رشیا کو وزٹ کیا اور کوشش کی ایک دوسرے کو منانے کی. اس کے بعد 1973 کے اندر ان پروٹیسٹ آف 1971 US ڈینائل ٹو ہیلپ پاکستان نے سیٹو کو چھوڑا. 1979 کے اندر سینٹو کو چھوڑ دیا. نیکسٹ اگر چلیں اور پاکستان نے نان الائن موومنٹ کو بھی جوائن کر لیا تھا 1979 کے اندر. اب جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 1979 ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایئر ہے. اگر ہم دیکھیں تو اس کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی. اس کے علاوہ ایران کا ریولوشن آیا. اس کے علاوہ جو 1979 کے اندر ہی سوویت نے افغانستان میں انویژن کی. پاکستان کے اندر مارشل لا لگا. پاکستان نے سیٹو کو چھوڑا سینٹو کو چھوڑا اور پاکستان نے نیم کو جوائن کیا. مطلب کہ یہ سارے ایونٹس ایک سال میں ہوئے. اس وجہ سے مجھے یہ سال کچھ زیادہ امپورٹنٹ لگا. نیکسٹ اگر چلیں تو 1980 کے اندر ریجیم چینج ہوئی. ضیاء آئے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے USSR کے ساتھ تھوڑے اپنے ریلیشنز ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن ضیاء کے آنے کے بعد پھر پاکستان کی جو پالیسی تھی وہ دوبارہ پرو USA ہو گئی کیونکہ پاکستان USA اور KSA نے مل کے KSA کنگڈم آف سعودی عربیہ انہوں نے ایک ٹرائینگولر ایکسرسائز سٹارٹ کی اور انہوں نے کیا کیا جی کہ مجاہدین کو پیدا کیا. یہ مجاہدین وہی ہیں جو کہ آج کل افغانستان کے اندر طالبان کے رول میں ہیں. بیکاز ان کو یوز کیا گیا. ان کو یہ کہا گیا کہ USSR ایک ایول امپائر ہے اور یہ یہاں پر
کافروں کی حکومت یہاں پر بنائیں گے، اور مطلب کہ ایک اسلام کو ایز اے کارڈ یوز کرتے ہوئے مجاہدین کو کریٹ کر کے یو ایس ایس آر کو شکست دی گئی، اور 1991 کے اندر یو ایس ایس آر کولیپس ہو گیا۔ یہاں تک کہ جی نیکسٹ جو ہم دیکھتے ہیں، یہ اس کی جو ہسٹری نیکسٹ ہم چلتے رہیں گے، یہ ابھی ہم نے دیکھا 1947 سے 1991 تک، جو نیکسٹ ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔